بنی آدم حضور رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت اور توجہ اور ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس بابرکت دن میں اور ان بابرکت لمحات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ جلیلہ سے ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید میرے آقا پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے آج کے اس مبارک دن میں اپنی اور سننے والوں کی تربیت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت طیبات جن کا تعلق سورۃ الحشر سے ہے، اور یہ سورۃ المبارکہ 28ویں پارے میں ہے۔ اس سورۃ طیبہ کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ بنیادی طور پر جو گفتگو کا محور ہے وہ دوسری آیت ہے، لیکن چونکہ اس میں بیان جو شروع ہو رہا ہے بطور خاص وہ اس سے پچھلی آیت سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا برکت کے لیے اور کچھ جزوی باتوں کے لیے اس آیت کریمہ کو بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت جہاں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، وہیں اللہ جل شانہ کے بندگان خاص میں سے ایک عظیم ترین بندہ خاص جن کو شرق و غرب مختلف ناموں سے جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، شرق جانتا ہے، غرب جانتا ہے، شمال و جنوب جانتے ہیں۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی چند ضروری باتیں آیت کریمہ کے تحت اس نیت سے گزارش کروں گا کہ میری بھی تربیت ہو سکے اور سامعین بھی ان کی ذات اقدس میں سے تربیت کے پھول اپنے لیے منتخب کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، آیت کریمہ کا ترجمہ سنا جائے، ایک مرتبہ مزید درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید تو ہر اعتبار سے ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید نے چند باتوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور وہ چند باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان صحیح معنوں میں ان پر غور کر لے تو انسان کا قبلہ درست ہو جائے،
اور ہوائے نفسانی اور شیطانی بہکاوے میں آ کر جو اللہ کو بھول جاتا ہے اس کا کافی و شافی علاج ہو جائے۔ تو ان بنیادی ہدایات میں سے ایک عظیم ترین بنیادی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو اور جو نہیں مانتے ان کو بھی یوم آخرت کا خوف دلاتا ہے۔ یوم آخرت کے بیان سے قرآن ماشاء اللہ بھرا ہوا ہے۔ آخرت کا تصور کئی حوالوں سے ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی آخرت کا تصور ضروری ہے تاکہ انسان اپنے قدم صحیح راستے پر گامزن کر سکے اور اپنے آپ کو بہکنے سے بچا سکے۔ آخرت کا تصور قرآن کے بنیادی نقطوں میں سے ایک بنیادی نقطہ ہے یوم آخرت، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک۔ سورہ فاتحہ میں ایک نمازی روزانہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ لہٰذا یہ تصور جتنا پختہ ہوگا قیامت کا، ایک انسان اتنا زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوگا۔ جتنا یہ تصور پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ایک انسان گمراہی سے بچے گا اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اگر یہ تصور ہی ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے جہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا حساب ہونا ہے کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ جس کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوگا وہ تو پھر دنیا میں فرعون اور نمرود بن کر گھومے گا۔ اسے کیا فکر ہوگی کہ آخر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ لہذا جو لوگ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمینی خدا بن کے بیٹھے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے آخرت کو فراموش کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جب ایک زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ جب ایک زانی زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ جب ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ یعنی وہ ایک ایمان کی جو وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت اس سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ ایمان کا ایک نور اور ایک سکینہ ہوتا ہے، وہ اس سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج زمینی خدا آپ کو نظر آتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یوم آخرت کو فراموش کر رکھا ہے، اور اسی نقطے کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے تھے، وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں آخرت کے دن کا تصور راسخ فرما دیا تھا۔ ان کے ذہنوں میں آخرت کے تصور کو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اور رسول اللہ نے اپنی احادیث طیبہ کے ذریعے سے راسخ فرما دیا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کا حساب یوم آخرت میں ہونا ہے۔ لہذا آخرت کا تصور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین میں سے انتہائی بنیادی مضمون ہے، انتہائی بنیادی مضمون ہے۔ چنانچہ یہ جو میں نے دو آیات طیبات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، چنانچہ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، اس نے کل کے لیے، یعنی کل سے مراد قیامت کے لیے۔ ہر شخص کو چاہیے، ہر جان کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ اس نے آگے کے لیے، قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو۔
پہلے بھی تقوی کا حکم فرمایا اور پھر قیامت کی تیاری کے بعد دوبارہ فرمایا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 18 سورہ حشر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بنیادی تصور کو بیان فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ غور کر لے کہ اس نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کی ہے۔ اصل تیاری تو قیامت کی تیاری ہے نا۔ آج 60 سال 65 سال 70 سال 40 سال جو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی تیاری کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک پریشان ہونا بھی چاہیے، روزگار حلال طیب روزگار کے لیے پریشان ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے پھر کہیں اور نہیں جانا، جہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اور نبی پاک علیہ السلام نے بار بار احادیث طیبہ میں زور دیا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کر لو۔ اس آیت کریمہ میں بھی رب العزت یہی ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ اس نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سے باخبر ہے۔ اللہ تمہارے کسی سوچ، کسی خیال، کسی عمل، خواہ تم کتنی تنہائی میں کرو، ان سے بے خبر نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ ان سے بھی باخبر ہے۔ جو تم تنہائیوں میں کرتے ہو ان سے بھی باخبر ہے، جو تم سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہو اللہ ان سے بھی باخبر ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر اعتبار سے انتہائی محتاط ہو جائے، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں، اپنے ہر فعل میں۔ اور مزید اللہ رب العزت آگے آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں کی طرح ہو جاؤ، فلاں کے ساتھ ہو جاؤ، فلاں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ فلاں کی طرح نہ ہونا، کہیں فرماتا ہے فلاں کی طرح ہو۔ صدیقین کی تعریف کر کے صدیقین کی طرح ہو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ کہیں فرماتا ہے انعام یافتہ کے پیچھے چلنے کی دعا کرو، بار بار کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان کے پیچھے چلا، ان کے راستے پر چلا، جس راستے پہ چل کے یہ کامیاب ہو گئے، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ کہیں تو یہ فرماتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو۔ کہیں اپنے رسول کی زبان سے یہ کہلواتا ہے علیکم الجماع، جماعت کو لازمی تھامو۔ کہیں اپنے رسول کی زبان سے کہلاتا ہے ید اللہ علی الجماع، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو، ان کو لازم پکڑو۔ اور کہیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ فلاں کی طرح ہرگز نہ ہونا، فلاں کی طرح ہرگز نہ ہونا۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے جس میں محبت کی باتیں ابتدا سے انتہا تک ہیں، سورہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک رب نے بڑی محبت سے اپنے مومن بندوں سے کلام فرمایا۔ الحمد سے لے کے والناس تک اپنے مومن بندوں سے اپنی محبت کا رب نے اظہار فرمایا۔ یہ بھی نصیحت ہے مومن بندوں کو۔ چنانچہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم لوگ
ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن لوگوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا، اللہ ہی کو بھلا دیا۔ یعنی کمال کی بات ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق میں ایک عجیب مخلوق ہے کہ یہ بھلانے پر آئے تو اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھلا دے۔ اتنی عجیب مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں۔ یہ جن اور انس کے علاوہ اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کو بھلانے کی جرات کر سکے۔ پہاڑ بھی اللہ جل شانہ کے جلال سے کانپتے ہیں، چرند و پرند و درند اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں بھلاتے، انہیں اللہ یاد رہتا۔ لیکن انسان بالخصوص کتنا عجیب واقع ہوا ہے کہ یاد کرنے پر آئے تو بتوں کو بھی یاد کر لے، جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے اپنی ذات میں، اور بھلانے پر آئے تو اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دے، جس کی نشانیاں انسان کے وجود میں سر کے بال کی نوک سے لے کر اس کے پیر کے ناخنوں تک، جس کے موجود ہونے کی نشانیاں اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں انسان کے، بلانے پر آئے تو اس عظیم الشان خدا کو بھلا دے۔ رب فرما رہا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا اے ایمان والو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں اور واقعی ہیں جو بے ایمان ہیں، وہ تو ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ عیسائیوں اور یہودیوں کی مثال دے رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یہ الذین سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ اب کس طرح بھلا دیا وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں تفاسیر کی روشنی میں۔ تو یہودی عیسائی کافر تو ہیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی ہیں جو اللہ کا نام لینے کے باوجود اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ کو بھلائے بیٹھے، انہیں خدا یاد نہیں آتا، برسوں گزر جاتے ہیں ان کو خدا کو یاد کیے، برسوں گزر جاتے ہیں۔ کئی مسلمان ہیں ان کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ قرآن پڑھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں جنہوں نے برسوں گزر گئے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی نہیں پڑھی۔ لاکھوں مسلمان ہیں جن کو سیدھی طرح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، بھلائے بیٹھے ہیں اللہ کو۔ دنیا کے معاملے میں وہ چیمپئن ہے، دین ان کو کچھ نہیں آتا، ہیں مسلمان، ہیں مسلمان۔ تو جہاں کافروں سے یہ خطاب ہے اور کافروں کی مثال ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو جہاں کافروں نے اللہ کو بھلا دیا وہاں لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو بھلانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو بھلانے کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے جو لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا۔ کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بات ماننی چھوڑ دی، بات ماننی چھوڑ دی، جو اللہ کا حکم ہے نہ مانا، جیسا حکم ہے ویسا نہ مانا، یا تو مانا ہی نہیں یا جیسا ماننا تھا ویسا نہ مانا، منمانیاں کی، جیسے یہودیوں نے منمانیاں کی۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع کیا تو منمانیاں کی، طرح طرح کے ہیلے نکالے، اللہ کا حکم تو نہیں مانا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ کی بات پوری کر دی، لیکن اللہ کا حکم وہ نہ مانے۔ انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کی راہ میں ہیلے نکال کے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات چھوڑ دیے،
جیسا ماننا تھا ویسا نہ مانا۔ رب فرماتا ہے تم ان کی طرح ہرگز نہ ہونا اے ایمان والو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب انسان اللہ کو بھلا دے؟ خدا کی قسم اس کا نتیجہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نتیجہ ہوتا تو وہ نتیجہ کچھ اس کے مقابلے میں کم ہوتا، لیکن جو اللہ کو بھلانے کا نتیجہ نکلتا ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ ان سے کہ ان کی آواز تھوڑی کم کرے، اندر آواز گونج رہی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا، کوئی کفارہ نکلتا، اللہ جل شانہ اس پر کسی کفارے کا بیان کر دیتا تو بات اور تھی۔ نتیجہ اتنا خطرناک ہے کہ الامان والحفیظ اللہ ہر مسلمان کو اس نتیجے سے بچائے۔ نتیجہ اللہ نے یہ بیان فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کا اپنا آپ ان سے بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا آپ ان سے بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذاتوں سے غافل کر دیا، ان کی ذاتوں سے غافل کر دیا۔ جو اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے ان لوگوں کو ان کی اپنی ذاتوں سے غافل کر دیا۔ معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان کو فائدہ دینے والی آخرت کی چیزیں ان لوگوں کو بھلا دی۔ پھر یہ بھول گئے کہ ہمیں کیا چیز آخرت میں فائدہ دے گی، پھر یہ بھول گئے نماز کو، پھر یہ بھول گئے قرآن کو، پھر ہم نے ان کو بھلا دیا، ان کو روزے بھلا دیے، ہم نے ان کو ان کی ذات ایسی بھلا دی، پھر ان کو آخرت یاد نہیں رہی، آخرت یاد نہیں رہی۔ جب انہوں نے اللہ کو بھولنے کا قصور کیا، ہم نے ان کی ذات کو، جن چیزوں سے آخرت میں نفع ہوتا، ہم نے وہ ساری چیزیں بھلا دی ان کو۔ انہیں پھر آخرت یاد نہیں رہتی، انہیں پھر آخرت یاد نہیں رہتی کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے، اللہ کو منہ دکھانا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے سجدے کرنے چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا چاہیے۔ یہ سب بھول گئے، یہ سب بھول گئے۔ یعنی کوئی شخص اگر اپنا نفع نقصان ہی بھول جائے تو پھر اس شخص کو ہمارے یہاں پاگل کہتے ہیں، جس کو یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میرا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس کو پاگل کہتے ہیں۔ یار اس کو کچھ نہیں بولو، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں میرا نفع ہے یا اس میں میرا نقصان ہے، اس کو نہیں پتا کہ کھڈے میں گر جاؤں گا تو مجھے چوٹیں آئیں گی، اس کو نہیں پتا کہ اس راستے پہ جا رہا ہوں آگے جا کے یہ راستہ کھائی میں گر جائے گا، اس کو نہیں پتا، کیونکہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، یہ اس کی عقل سلامت نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پھر ایسا ہی بنا دیتا ہے جن کو آخرت کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ وہ پاگلوں جیسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں رب العزت نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں، فرمایا جو سود سے نہیں رکتے تو وہ جو قیامت میں اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے اس کو ہاتھ لگا کر باولا بنا دیا ہو، باولے کی طرح اٹھے گا، وہ باولے کی طرح مخبوط الحواس، کہ جیسے حواس کسی کے گم ہو گئے، باولا ہو گیا۔ ایسے ہی یہ بندہ جو اللہ کو بھلا دے،
مسلمان گھر میں پیدا ہوا، کان میں اذان دی گئی، روزانہ اس محلے میں جہاں رہتا ہے 5 مرتبہ اذانوں کی آوازیں آتی ہیں ایک مسجد سے، قریب میں 4 مسجدیں ہوں تو ایک دن میں 20 مرتبہ اذان کی آوازیں، ہر مسجد سے الگ الگ، 4 مسجدوں سے۔ لیکن اس کے باوجود نہ وہ مسجد میں جائے، نہ نماز پڑھے، نہ اللہ سے ڈرے، نہ برائی سے رکے، نہ کسی کا حق مارنے سے رکے، نہ اللہ کی منع کردہ باتوں سے رکے، نہ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کو کرے، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخبوط الحواس کر دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ نہیں فرمایا اللہ نے فَنَسِيَ أَنفُسَهُمْ یا فَنَسِيَ أَنفُسَهُ کہ وہ اپنی جان کو بھول گیا، یا فَنَسِيَ نَفْسَهُ، نہ، اللہ نے فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ بھلا دیتا ہے۔ اس بھلانے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ جب بندے نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ اس بندے کو آخرت کے نفع اور نقصان کو بھلا دیتا ہے۔ پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ کس بات میں آخرت میں میرا نفع ہوگا اور کس بات سے میرا نقصان ہوگا۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ بندہ دنیا سے بھی گیا اور آخرت سے بھی گیا، دونوں جگہ خسارے میں چلا گیا۔ اللہ نے اس کو آخرت بھلا دی، اب وہ پڑا ہے غلطیاں کرنے میں۔ آپ نے دنیا میں کئی لوگ دیکھے ہوں گے، ان کو سمجھایا جائے تو بجائے سمجھنے کے الجھتے ہیں، انہیں غلطی بتائی جائے تو بجائے اپنی غلطی کو درست کرنے کو، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے ایک بحث چلی تھی سود کے حوالے سے کہ سود کو کسی طرح جائز قرار دیا جائے، یہ مسئلہ کورٹ میں پہنچا تو اس کورٹ کے جج نے کہا کہ کوئی صورت آپ لوگ سود کے حرام ہونے کی بات کرتے ہیں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سود کے جائز ہونے کی کوئی صورت قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر لے کر آئے۔ کیسی مت ماری گئی ہے کہ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں قرآن ایک بات کو حرام کہے اور کہیں جا کے حلال کہے۔ اس کا یہ تقاضا کرنا کہ آپ قرآن و حدیث سے کوئی سود کے جواز پر حکم لے کر آئیں، کیسی مت ماری گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے نفع و نقصان کو بھلا دیا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ میری کن باتوں اور کن حرکتوں سے میری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اللہ کریم آگے فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اللہ کو بھلانے کی سزا اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کا اپنا نفع نقصان بھلا دیا، آخرت کا۔ دنیا دیکھے گی تو یہی کہے گی بڑا کامیاب ہے، اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس کے کارخانے چل رہے ہیں، کتنا بڑا عقل مند ہے کہ 4 فیکٹریاں چلا رہا ہے۔ لیکن اس کو اس حوالے سے نہیں، آخرت کے حوالے سے دیکھا جائے۔ آخرت کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اپنا نفع نقصان بھلا کر کے اللہ جل شانہ نے اس کو سزا دے دی ہے۔ یہ اللہ کو بھلانے کی سزا ہے۔ جو اللہ کو بھلائے بیٹھتے ہیں اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ تو اس کی سزا ہو گئی جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور نفع اپنی جگہ پر، جو اللہ کو یاد کرے اور نفع اپنی جگہ پر۔ اللہ جنت دے گا، بہت بڑا نفع ہے۔ اللہ اس کو عزت دے گا، بہت بڑا نفع ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جو رب العزت نے قرآن میں اس مقام پر بیان فرمایا وہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي، میرے بندے تو مجھے یاد کر، اذکرکم، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا۔ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔
تو بندہ ہو کے خدا کو یاد کرے گا، میں خدا ہو کے تجھے یاد رکھوں گا، یعنی اپنی خاص توجہ میں رکھوں گا۔ اللہ کے یاد کرنے کا مقصد اپنی خاص توجہ میں رکھنا، اپنی خاص عنایتوں سے سرفراز فرمانا۔ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، اور اگر بھلا دیا خدا کو تو پھر انجام وہ ہوگا جو رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں بیان فرما دیا، پھر اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا، وہ اپنے نفع و نقصان سے فارغ ہو جائے گا، اسے اپنا نفع و نقصان آخرت کا یاد نہیں رہے گا۔ اور جو خدا کو یاد کرے گا تو باقی نفع اور باقی برکتیں اپنی جگہ پر، ایک بہت بڑی برکت اللہ یہ دے گا کہ اے بندے تو مجھے یاد کر، میں اے بندے تجھے یاد رکھوں گا، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا اور یاد رکھنے کا حق ادا کیا، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد، 1000 سال گزرنے کے بعد، برسوں گزرنے کے بعد آج ان کے تذکرے باقی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو فراموش کیا، آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی، اور اگر کسی کے نام باقی بھی ہیں تو عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت و رسوائی کے ساتھ، ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تلواروں کے سائے میں خدا کو یاد رکھا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کے نام عزتوں کے ساتھ باقی ہیں، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو فراموش نہیں کیا۔ زمانہ امن سے لے کر زمانہ جنگ تک، گھر سے لے کر میدان جنگ تک انہوں نے خدا کے نام کو بلند کیا، خدا کے نام کی ناموس کے لیے نکلے، اور خدا کے نام کو چار دانگ عالم میں سب پر باشگاف کر دیا۔ آج دیکھ لیں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ساری دنیا کے لوگوں کی زبانوں پر عزت و احترام کے ساتھ باقی ہیں۔ اور جن لوگوں نے خدا کو فراموش کیا، خدا کو بھلا دیا، خدا جل شانہ کے احکامات کو فراموش کر دیا، شداد ہے، حامان ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور دنیا جہان کے خداوند قدوس کے دشمن جنہوں نے خدا کے نام کو فراموش کیا، آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا ان کو ذلت کے ناموں سے یاد کرتی ہے، اگر کبھی یاد کرنے کا موقع لگے بھی تو خدا کو نہ یاد کرنے والے، بھلا دینے والے، خدا آخرت کا نفع و نقصان ان کو بھلا دیتا ہے، پھر انہیں یاد نہیں رہتی۔ اور جو خدا کو یاد کرتے ہیں پھر خدا ان کو یاد رکھتا ہے، اپنی توجہ خاص سے نوازتا ہے۔ جو ہر حال میں خدا کو یاد رکھے، خدا ان کو توجہ اپنی خاص بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ میں آج کے اس موقع پر اس حوالے سے خدا کو یاد کرنے والے، خدا کے احکامات کو اپنی جان سے زیادہ اہمیت دینے والے، خدا کی عزت کو ہر ایک کی عزت پر ترجیح دینے والے، ان لوگوں میں سے ایک شخصیت کی کچھ باتیں اور ان کی زندگی کے کچھ احوال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ ہم پر واضح ہو کہ اللہ جل شانہ کے ان بندگان خاص نے کس طرح ہر حال میں اللہ جل شانہ کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کا ایک بشر ہونے کے ناطے سے حق ادا کر دیا اپنے طور پر۔ میں آپ کے سامنے حضور قبلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ آسانیوں میں بھی خدا کو یاد کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور مشکلات میں تو لوگ ویسے ہی اگر خدا کی طرف آ گئے تو آ گئے، ورنہ اگر تھوڑی مشکل پڑے تو انسان پھر خدا سے بھی جاتا ہے۔ پھر جو کچھ نمازیں وہ پڑھتا بھی تھا، چونکہ عادت نہیں تھی لہذا وہ نمازوں سے بھی جاتا، لیکن اللہ کے اس پاک بندے کی پوری زندگی اپنی پیدائش سے وصال تک اللہ جل شانہ سے محبت، اللہ کے حبیب سے محبت، اللہ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ اللہ کو یاد کرنے کا معنی
اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اللہ کو بھلا دینے کا معنی اللہ کے احکامات کو بھلا دینا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کا کیا ارشاد ہے، ایک مومن کی زندگی یہ زندگی ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے، آپ اللہ کا حکم بیان کرے میں حاضر ہوں۔ آپ فرمائیں اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا۔ جیسے ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میدان جنگ میں ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ ایک مجاہد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ایک مجاہد اپنی زرہ اتار دے، لوہے کا لباس، اور مردانہ وار دشمنوں کی صف میں گھس جائے اور پھر قتال کرے زوروں سے، دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ خود شہید ہو جائے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ خدا کی قسم وہ صحابی رسول، انہوں نے اسی وقت اپنی زرہ اتار دی، اور زرہ اتارنے کے بعد ہاتھوں میں چند کھجوریں تھی وہ بھی کسی کے حوالے کر دی، اور سیدھے میدان جنگ میں جہاں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی وہاں داخل ہو گئے اور لڑتے لڑتے اپنی جان خدا کے حوالے کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دیتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا محبوب خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ ہر محاذ پر مشکل سے مشکل وقت میں اللہ کی فرما برداری کر کے دوسرے لوگوں کو حیران کر دیتے۔ چنانچہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جن کو دنیا کئی حوالوں سے جانتی ہے، ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم مفتی اسلام، ایک عظیم عاشق رسول، ایک عظیم ماہی بدعت، ایک عظیم حامی سنت کی حمایت کرنے والے، بدعات و منکرات کو ختم کرنے والے، ایک عظیم مفتی، ایک عظیم سائنسدان، کثیر علوم پر مہارت رکھنے والی شخصیت، اس کے ساتھ ساتھ اتنی مہارتوں اتنی عزتوں کے ساتھ اللہ جل شانہ سے جو ان کا تعلق تھا عبادت کا، محبت کا، وہ بھی انتہائی بے مثال اور انتہائی بے نظیر ہے۔ چنانچہ آخری ایام میں جب کہ بوڑھے ہو چکے، ہمارے بوڑھے حضرات سے پوچھ لیں کہ بڑھاپے میں عبادت کتنی مشکل ہو جاتی ہے، نماز میں اٹھنا بیٹھنا اور رکوع کرنا سجود کرنا کس قدر دشوار ہو جاتا۔ اور اگر خدا نخواستہ بڑھاپے میں کوئی بندہ سخت بیمار بھی ہو جائے تو پھر تو مصیبت در مصیبت ہو جاتی۔ لیکن اگر ایسی کیفیت میں بھی کوئی بندہ اپنے خدا کو فراموش نہ کرے اور خدا کو یاد رکھے تو پھر خدا کا وہ فرمان یاد کرے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مجھ خدا کو یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ جو اس کیفیت میں بھی خدا کو نہ بھولے تو وہ خدا کی خاص عنایتوں میں آ جاتا ہے، خاص مہربانیوں میں آ جاتا ہے۔ حضور سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی رکھنا، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا۔ اسی مقصد کے لیے جہاں غیر ان کے بہت سارے دشمن تھے، کئی اپنے بھی ان سے دشمن ہو گئے، کئی اپنے بھی دشمن ہوئے، جو اپنے تھے، جو اہل سنت تھے، جو سنی تھے، ان میں سے بھی کئی امام احمد رضا کے دشمن ہوئے، بغض رکھا، حسد رکھا، اعلیٰ حضرت سے دوری اختیار کی، اعلیٰ حضرت کی شان میں نازیبا کلمات ادا کیے، صرف اس وجہ سے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ اور رسول کے احکامات کی رعایت کی ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص ایسا ہوگا
جو شخص ایسا ہوگا کہ جو ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے فیصلے کو اپنے سر پہ جگہ دے، جہاں اس کے دوست بہت ہوں گے وہاں اس کے دشمن بھی بہت ہوں گے، لازمی ہے یہ، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی اس مقصد کو سامنے رکھا، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، رسول خدا کی کیا مرضی ہے، اس مبارک سوچ کا یہ نتیجہ دیکھیں۔ بڑھاپا ہے، انتقال سے آخری سال ہے یہ، جس کے بعد اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس دنیا میں نہ جی سکے، آخری سال ہے، سخت بیمار بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے۔ اس دوہری مجبوری میں شریعت اجازت دیتی ہے بندہ روزہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی بہت بوڑھے ہو گئے اور انتہائی بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ دیں، فدیہ دے دیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہو، بوڑھا تو نہیں لیکن بیمار ہو، شریعت کہتی ہے ابھی فدیہ دے دے یا پھر بعد میں روزہ قضا کر لے، فدیہ دے دے اور صحت ہو تو اس کی قضا کر لے، بعد میں روزے رکھے، اللہ صحت دے تو۔ امام احمد رضا کے ساتھ دونوں مسئلے تھے، بڑھاپا بھی ساتھ میں بیماری بھی، بیمار بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ شریعت کا فتویٰ یہ ہے روزہ چھوڑ دیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ انتہائی گرمی ہے، بریلی میں 3 بنیادی مسئلے جمع ہو گئے، گرمی بہت زیادہ، بڑھاپا، بیماری، 3 مسئلے، شریعت کی اجازت ہے روزہ چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں اس کیفیت میں اپنے لیے کیا فتویٰ دے رہے ہیں۔ کوئی اور ہو تو اپنے لیے رخصت نکال لیتا ہو، لیکن جس کے پیش نظر اللہ جل شانہ کا، اس کی رضا اور اس کی مرضی ہو، اللہ جل شانہ کی محبت جس کے پیش نظر ہو، اس کا فتویٰ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گرمی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے سنا ہے کہ پہاڑوں پہ گرمی کم ہوتی ہے، کچھ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ نینی تال کا جو علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو مجھے اس پہاڑ پر لے چلو، چونکہ وہاں جا کر کے میں روزے رکھ سکتا ہوں۔ جب میں وہاں جا کر کے روزے رکھ سکتا ہوں تو یہ بیماری، یہ بڑھاپا اور یہ گرمی میرے لیے رخصت کا سبب نہیں بن سکتے، لہٰذا میرا فتویٰ میرے اپنے لیے یہ ہے کہ میرے لیے روزہ معاف نہیں ہے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، لہٰذا کسی طرح انتظام کرو اور مجھے نینی تال کے پہاڑ پہ لے جاؤ تاکہ میں وہاں پورا رمضان گزاروں اور خدا کے نام پر پورے مہینے کے روزے رکھ سکوں۔ بالآخر ان کے فرمانے پر، ان کی بیماری، ان کے بڑھاپے کے باوجود ان کو نینی تال کے پہاڑ پر لے جایا گیا، اور امام احمد رضا نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے اور اس کی یاد منانے کے لیے امام احمد رضا نے گھر چھوڑ کر نینی تال کے پہاڑ پر جا کر کسی مرید کے گھر پر رہ کر پورے رمضان کے روزے اللہ کے نام پر ادا کیے۔ یہ محبت خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو یاد رکھا، انہوں نے خدا کو یاد رکھا تو خدا نے ان کو خاص توجہ میں رکھا، اور آج 100 سال سے اوپر ان کو دنیا سے گئے ہوئے گزر چکے ہیں۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرماتا چلا جا رہا۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل امین گزارش کرتے ہیں مولا میں نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا، تو رب فرماتا ہے اب اس بندے کی محبت تمام اہل سما یعنی آسمان والوں میں اتار دے اور تمام آسمان والوں سے کہہ کہ سارے اس سے محبت کریں، اس لیے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں مولا سارے آسمان والے بھی اس تیرے بندے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ رب فرماتا ہے جبرائیل اب میرے اس بندے کی محبت زمین والوں کے دلوں میں اتار دے کہ زمین والے بھی میرے اس بندے سے محبت کریں، جس سے اللہ بھی محبت کر رہا ہے، جبرائیل بھی محبت کر رہا ہے، تمام آسمان والے محبت کر رہے ہیں۔ اب زمین والوں سے کہہ دے کہ زمین والے بھی اس سے محبت شروع کر دے، تو زمین میں بھی پھر اس بندے کی محبت اتار دی جاتی ہے۔ ہم تو جب سے اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کا تعارف عطا فرمایا ہے اس دن سے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک اللہ نے معلومات دی ہے وہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کی عزتوں میں اضافے فرما رہا ہے، ان کے عشق رسول کی وجہ سے، ان کے محبت خدا کی وجہ سے، ان کی عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی ارشاد فرماتے ہیں امام اعظم کے مطابق میں اس مرتبے پر پہنچ چکا ہوں کہ فقہ کے کام میں مصروفیت کے سبب، فقہ کے کام میں مصروفیت کے سبب، کہ امام احمد رضا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی فتویٰ دینے میں، فقہ کے مطالعے میں، فقہ کو پڑھانے میں، فقہ کو پڑھنے میں، کیونکہ فقہ اصل العلوم ہے جس میں سیکھا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے بارے میں، اللہ کے ارشادات کے بارے میں، تو فرمایا جو فقہ میں اتنا مصروف ہو کہ اس کو فرصت نہ ملتی ہو، تو فرمایا اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ سنت مؤکدہ چھوڑنا چاہے تو سنت مؤکدہ چھوڑ سکتا ہے، سنت مؤکدہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، سنت مؤکدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، سنت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، سنت مؤکدہ ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، سب سے زیادہ تاکیدی سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن جو شخص فقہ کے کام میں مصروف ہو، فقہ پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اتنی مصروفیت ہے جس کو کہتے ہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں، تو ایسے کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے اور پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہے۔ جو ایسا مصروف ہے وہ، ورنہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں میں مصروفیت کے اس نہج پر پہنچ چکا ہوں، میں مصروفیت کے اس مرتبے پر پہنچ چکا ہوں کہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا، فقہ کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، فتوے لکھنے میں، لکھانے میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ فرصت نہیں ہوتی، اور میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ سنت مؤکدہ اگر چھوڑوں تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی سنت مؤکدہ نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ یہ ان کی عبادت سے محبت تھی، نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی، اجازت ہے۔ آج کئی لوگ سنت مؤکدہ کیا نمازیں نہیں پڑھتے، فرض نہیں پڑھتے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی، شریعت اجازت دے رہی ہے، اجازت ہے، آپ مصروف ہیں عظیم ترین علم دین پڑھنے میں، پڑھانے میں، لکھنے میں، لکھانے میں، آپ کو اجازت ہے کہ سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں، جماعت نہیں، سنت مؤکدہ۔ لیکن امام محمد رضا خان فرماتے ہیں
اس اجازت کے باوجود میں سنت موقدہ نہیں چھوڑتا، بلکہ بڑے اہتمام سے سلام علیکم بلکہ بڑے اہتمام سے میں سنت موقدہ ادا کرتا ہوں۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے محبت ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور محبت کی یہ علامت ہے کہ جس کو کسی سے سچی محبت ہوگی بندہ اس کی باتوں کو مانے گا۔ یہ کون سی دنیا کی محبت ہے کہ محبت کا دعویٰ ہو، محبوب کی بات ہی نہ مانی جائے؟ یہی کام تو عیسائی کرتے تھے، یہی کام یہودی کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کی طرح مت ہونا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان یہودیوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ حالانکہ وہ اپنے طور پر تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے طور پر جو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے اے مومنو تم یہودیوں کی طرح مت ہونا، اے مومنو تم عیسائیوں کی طرح مت ہونا، اے مومنو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو مفسرین نے لکھا ان کے بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تو تھے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی مرضی تھی اس کے خلاف کرتے تھے، اپنے نفس کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہونا، اگر ان کی طرح ہو گئے تو پھر اللہ تمہیں سزا یہ دے گا کہ اللہ تمہیں آخرت کا نفع اور نقصان بھلا دے گا، پھر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان کی پرواہ اور فکر نہیں ہوگی کہ کس چیز میں میرا فائدہ اور کس چیز میں میرا نقصان ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی اس اجازت کے باوجود کہ شریعت اجازت دے رہی ہے، آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، لیکن اپنے حق میں اپنے لیے فتویٰ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ پہاڑ پر ٹھنڈک ہوتی ہے، پھر خود بتایا کہ مجھے اس پہاڑ پہ لے چلو، اور لے جائے گئے، اور وہاں جا کر ان روزوں کو مکمل رکھا، صرف روزے رکھنے کے لیے گئے، صرف روزے رکھنے کے لیے اس بیماری میں، اور پھر جب روزے گزر گئے تو پھر وہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لے آئے، صرف روزے رکھنے کے لیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹ کے بل، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک فرد ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ اسی طرح خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، انہوں نے خط لکھے ہیں لوگوں کو، بہت کم اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے تھے، بہت کم، کہیں کہیں اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا ہے۔ کب؟ جب لوگ اپنی پریشانی بیان کرتے کہ اب میں کیا کروں، میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے، اب کیا کروں، تو اس موقع پہ اعلیٰ حضرت ان کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی اپنی مثال دے دیا کرتے کہ میں اس کیفیت میں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے تو دین کا کوئی کام نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ایک موقع پر اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کو پڑھ کر مجھے بڑی نصیحت ملی، ہمت ملتی ہے ایسے لوگوں کو پڑھنے سے کہ کتنی تکلیف میں اس بزرگ نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے، کتنی تکلیف میں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، میری چارپائی میرے تخت کے برابر میں لگی ہے، چوکی تخت جس پہ انسان آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے، بہت بیمار تھے۔ فرمایا میری چارپائی میرے تخت کے برابر لگی ہے، لیکن اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ چارپائی سے اس تخت پر جانے کے لیے مجھے کئی بار ہمت کرنی پڑتی ہے۔ چارپائی اور تخت برابر میں،
چارپائی پر لیٹے ہیں اور تخت برابر میں ہے. اب اتنے کمزور ہو گئے کہ مسجد جا نہیں سکتے، مسجد جا نہیں سکتے. تو فرمایا کہ چارپائی تخت کے برابر میں ہے، لیکن چارپائی سے تخت پر جانے کے لیے مجھے کئی بار ہمت کرنی پڑتی ہے. کئی بار ہمت کر کے پھر میں تخت پہ جا پاتا ہوں. اور پھر وہاں جا کر اس کیفیت میں بھی کہ جب میری کیفیت یہ ہے کہ برابر سے برابر کی جگہ پر جانے کے لیے مجھے اپنی پوری ہمت کئی بار جمع کرنی پڑتی ہے، جب کہیں جا کر میں برابر سے برابر چارپائی سے تخت پر جا پاتا ہوں. فرمایا اس کے باوجود فقیر کی، اپنے بارے میں فرمایا اس کے باوجود فقیر کی ایک نماز بھی آج تک قضا نہیں ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو فراموش نہیں کیا، اللہ کو فراموش نہیں کیا. اللہ سے محبت کی تو سچی کی، بات مانی اللہ کی. محبوب مصطفیٰ سے محبت کی تو سچی کی، بات مانی محبوب مصطفیٰ کی. یہ نہ جانے دنیا میں کون سی محبت چل رہی ہے کہ کہتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اور بات بھی نہیں مانتے. یہ کون سی محبت ہوئی جس میں محبوب کی بات نہیں مانی جاتی؟ محبت تو سچی یہ ہے، بات تو بہت اونچی چیز ہے. وہاں تو محبوب کی مرضی یاد رکھنی پڑتی ہے اور محبوب کا اشارہ بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ محبوب کا اشارہ کیا ہے. وہاں محبوب کی پسند اور ناپسند بھی یاد ہوتی ہے کہ محبوب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. آج دنیا میں نہ جانے کون سی محبت چل رہی ہے. غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرہ اچھا ہے، کیا ایسا ہے بھی؟ نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. سچ ہے، تیرا دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ میرے دل میں عشق رسول ہے، کیا سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو تیرا پورا حلیہ محبت رسول کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے. تیرے وجود پر تیری مرضی نہیں، محبوب مصطفیٰ کی مرضی چلنی چاہیے. تیرا ہر فیصلہ خدا اور رسول کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے سامنے والا کوئی ہو. اللہ کریم بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا انہ اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل کرنے سے نہ روکے، خلاف عدل پہ نہ ابھارے. عدل کر اس لیے کہ عدل کرنا یہ تقوی اور پرہیزگاری کے قریب ہے. دشمنی کتنی بھی ہو لیکن بات وہی کرنا جو اللہ کو پسند ہے. دشمنی کتنی بھی ہو فیصلہ وہی کرنا جو اللہ کو پسند ہے. چاہے وہ فیصلہ تیرے خلاف جائے، چاہے وہ فیصلہ تیرے دشمن کے خلاف جائے، لیکن تو نے کرنا عدل ہے. عدل ہے، یہ سچی محبت ہے. امام احمد رضا نے یہ محبت خدا سے نبھائی ہے. اللہ کو یاد کرنے، ہر وقت یاد رکھنے. اللہ کو یاد کرنے کا معنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا فیصلہ. اللہ کو یاد کرنے اور نہ بھلانے کا معنی جو میں نے آیت پڑھی کہ اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ کو بھلانے کا معنی اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اللہ کی باتوں کو بھلا دیا. اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا مرضی. چنانچہ امام احمد رضا کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ العظیم، ان کے ہر فیصلے میں خدا کی مرضی ہے، ان کے ہر حکم میں خدا کی مرضی ہے، ان کے ہر عمل میں خدا کی مرضی ہے. چنانچہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرنے والے ایک شاہ صاحب محمد میاں شرق پوری
محمد شاہ صاحب تھے، شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک شاہ صاحب، سید صاحب، اعلی حضرت سیدوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی. کوئی سید زیادہ آ جائے، کوئی کم عمر کا بچہ بھی ہو، سید ہو، حضور کے خاندان سے ہو، اعلی حضرت اس بچے کی بھی، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اس بچے کی بھی عزت کرتے تھے، چونکہ یہ اللہ کے رسول کی نسل مبارک سے ہے. لیکن جہاں بات شریعت کی آ جاتی، پھر اعلی حضرت سے زیادہ پرجلال شخص کوئی نہ ہوتا اس دور میں. وہ سید صاحب تھے، پیر تھے، اعلی حضرت سے محبت کرتے تھے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اعلی حضرت تشریف لے گئے، بڑی عقیدت سے گئے. جب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد، شیر محمد کو، جو شاہ صاحب ہیں، ان کو دیکھا، بڑی عمر کے تھے، شاہ صاحب ہیں، پیر صاحب تھے. تو اعلی حضرت جیسے ہی تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سامنے عورتیں بیٹھی ہیں اور یہ صاحب جو شاہ صاحب ہیں، بڑی عمر بھی ہے، اعلی حضرت سے محبت بھی کرتے ہیں، بلایا بھی ہے، اعلی حضرت گئے بھی ہیں عقیدت میں. لیکن جب گئے تو دیکھا کہ عورتیں سامنے بیٹھی ہیں اور شاہ صاحب ان عورتوں سے بغیر کسی پردے کے بیٹھے ان کو بیعت کروا رہے ہیں، انہیں اپنی مریدی میں داخل فرما رہے ہیں. عورتیں بے پردہ بیٹھی. آپ یقین مانیں، اتنی عقیدت رکھنے والی شخصیت امام احمد رضا خان کی کہ ان کو بلایا بھی گیا ہے، ان کی عمر بھی زیادہ ہے جنہوں نے بلایا ہے، بڑی عمر کے ہیں، پھر شاہ صاحب ہیں، پھر پیر صاحب ہیں، عزت ہے. اعلی حضرت ملنے بھی گئے ہیں. لیکن اللہ کے یہ بندے وہ بندے ہیں جن کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی محبت اور اللہ کی عزت کی ہے، اللہ کی شریعت کی ہے. ان کو ہمیشہ اللہ یاد رہتا ہے، ہمیشہ، غیروں میں بھی اور اپنوں میں بھی. چنانچہ ان ساری باتوں کے باوجود اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کھڑے ہوئے ہاتھ ملانے کے لیے، انہوں نے سلام کیا اور کھڑے ہوئے اعلی حضرت سے ملنے کے لیے. اعلی حضرت نے نہ سلام لیا نہ ہاتھ ملایا، کھڑے گئے اور کھڑے واپس آ گئے، اور یہ پیغام دیتے ہوئے آ گئے کہ مجھے حیرت ہے کہ سید صاحب عورتوں کو سامنے بٹھا کر کے بیعت کر رہے ہیں. مجھے معلوم نہ تھا کہ سید صاحب اس طرح عورتوں کو سامنے بٹھا کر مرید کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں. یہ پیغام دیا اور کھڑے گئے، نہ سلام لیا نہ ہاتھ ملایا، بلکہ ہاتھ ملائے بغیر، ملے بغیر، ویسے الٹے قدموں واپس آ گئے، واپس آ گئے. لیکن وہ جو سید صاحب تھے، شیر محمد شرق پوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بڑے دل کے انسان تھے. آج کے زمانے کے پیر کہلانے والوں میں سے کوئی ہوتا تو اعلی حضرت جیسی عظیم شخصیت ہی پر کوئی حکم لگا دیتا، اپنے مریدوں میں بیٹھ کر اعلی حضرت کے خلاف کوئی کیمپین چلا دیتا کہ نہیں ملتے تو نہیں ملے، میرے میں کوئی کمی ہے کیا، میں ویسے ہی سید صاحب ہوں، ایسے ہی میرے اتنے مرید ہیں، نہیں ملے تو کیا ہوا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے سید صاحب کو بڑا اچھا اور عظیم دل دیا تھا. ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے خلاف شریعت کام کیا. عورتوں کو بے پردہ سامنے بٹھانا شریعت میں پسندیدہ نہیں بلکہ منع ہے، یہ میری محارم نہیں ہے، میں نے غلطی کی. انہوں نے اعتراف کیا اور شام کے وقت وہ خود اعلی حضرت کے پاس آئے، خود آئے. اعلی حضرت نے ملاقات نہیں کی. دشمنوں کو جھاڑنا اور دشمنوں کو لتاڑنا آسان ہے، لیکن دوستوں کو بھی سمجھانا کہ اگر شریعت کے خلاف کرو گے تو میرا تمہارا رشتہ نہیں رہے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ امام احمد رضا نے کر کے دکھایا اور سب کو سبق دے دیا کہ ایک اللہ سے محبت کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے.
سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے، سب سے زیادہ عزت اللہ کی ہے. لہذا امام احمد رضا نے اللہ کی عزت کے پیش نظر نہ ملاقات کی، نہ ہاتھ ملایا، واپس آ گئے تو وہ قبلہ خود آئے، شرمندہ آ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ عورتیں ایسے سامنے کبھی بھی نہیں بٹھائی جائیں گی، ایسے سامنے بٹھا کر عورتوں کو مرید نہیں کیا جائے گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور میں آئندہ عورتوں کو پردے کے اندر رکھوں گا، کوئی بھی عورت پردے سے باہر نہیں آئے گی، ہمارا اور عورتوں کا کوئی سامنا نہیں ہوگا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. جب انہوں نے خود وعدہ کیا تو پھر اعلیٰ حضرت نے ان کا سلام بھی لیا اور پھر ان سے مصافحہ بھی فرمایا. میرے بھائی یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں. ہاں جس سے دل برا ہو اس کے ساتھ تو انسان کچھ بھی کر جائے، بڑھ کے کر جائے، لیکن محبت کرنے والوں کو سکھانا اور محبت کرنے والوں کو سیدھے راستے پر لانا اور محبت کرنے والوں کی غلطی پر ٹوکنا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ خلاف شریعت ہے. اگر تم یہ کرو گے تو میرا راستہ تمہارا راستہ جدا ہے. ایسا کرنے کے لیے وہ دل چاہیے جس دل میں اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور یہ امام احمد رضا خان نے کر کے دکھایا. جبھی میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، جہاں امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ دشمن ہیں جو مسلک میں الگ ہیں، جو کافر ہیں، مرتد ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، جہاں وہ دشمن ہیں امام احمد رضا کے، مسلمان کہلانے والے بھی کئی امام احمد رضا کے انہی کاموں کی وجہ سے امام احمد رضا کے دشمن ہوئے. امام احمد رضا نے رعایت نہیں کی، اپنے کہلانے والوں کی بھی رعایت نہیں کی. کسی نے قبر کو سجدہ کرنے کے حوالے سے پوچھا، امام احمد رضا نے پورا فتویٰ دیا، فرمایا عبادت کا سجدہ، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور سجدہ تحیت، تعظیم کا سجدہ، یہ پچھلی امتوں میں تھا. اس امت میں تحیت کا، تعظیم کا سجدہ بھی میرے نبی نے حرام فرما دیا. لہذا کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. کوئی انسان کسی اور چیز کو، کسی کو بھی، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی مزار کو کسی طرح سجدہ نہیں کر سکتا. اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ ہوا ہے تحریری، وہ دشمن سے نہیں ہوا ہے، دوست کہلانے والے سے ہوا ہے، جنہوں نے یہ رسالہ پڑھا ہے الزبدۃ الزکیہ. جس نے پورا رسالہ پڑھا ہے وہ اٹھا کے پڑھے دوبارہ اور سمجھے. اس میں اعلیٰ حضرت نے کسی دیوبندی کو جواب نہیں دیا، بلکہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں صاحب. اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب دیا کہ عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے ہے. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور تعظیم کا سجدہ جو اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا فرشتوں سے حضرت آدم کو اور حضرت یوسف کو کروایا تھا ان کے بھائیوں سے، یہ تعظیم کا سجدہ تھا. لیکن اس شریعت میں، شریعت محمدی میں، تعظیم کا سجدہ حرام ہے، حرام ہے. کوئی کسی کو نہیں کر سکتا، نہ مزار کو کرے گا، نہ کسی زندہ ولی کو کرے گا. حق تو یہ ہے، ولی تو ولی، پیر تو پیر، غوث تو غوث. اس شریعت میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام، حرام اور حرام ہے. یہ ہے امام احمد رضا، جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کرتے، حق بیان کرنے میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی نہیں. اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرس کے موقع پر بلایا گیا.
عرس اہل محبت کرتے ہیں. امام احمد رضا کو پتا نہیں تھا کہ یہاں کیا تماشا ہوگا. امام احمد رضا گئے, ایک بہت بڑا عرس تھا, بلائے گئے. ویسے ان کا اپنے دارالافتاء سے نکلنا کم ہوتا تھا. امام احمد رضا نے بہت تھوڑے سفر کیے, بہت تھوڑے, زیادہ سفر امام احمد رضا نے نہیں کیے. امام احمد رضا کے سفر کے حوالے سے ان کے سفر نامے پر ایک نئی کتاب مارکیٹ میں چند مہینوں پہلے آئی ہے, اعلیٰ حضرت کے سفر نامے, نام اس کا اسی طرح کچھ قریب قریب ملتا جلتا ہے. اس میں چند سفر اعلیٰ حضرت کے بیان کیے ہیں. فرمایا اعلیٰ حضرت نے زیادہ سفر نہیں کیے, اس لیے کہ یہ دین پڑھنے پڑھانے اور دین لکھنے میں اتنے مصروف تھے کہ سفر کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. لیکن جتنے بھی سفر کیے تھوڑے, اس میں سے ایک سفر یہ تھا کہ عرس میں گئے. ایک بڑا اہتمام تھا عرس کا. جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک نظر پڑی کہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو اچھی عورت نہیں کہا جاتا, جن کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے, وہ عورتیں اس مزار شریف پر جانے والی جو سیڑھیاں تھیں ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے اپنے ساز وغیرہ وہ صحیح کر رہی تھی. جیسے عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے مزار پر بھی جو لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی ہیں, تو پھر وہ گانے بجانے والے بھی آ جاتے ہیں. یہ روکنا اوقاف کا کام ہے, لیکن اوقاف یہ کام تو کر نہیں رہا. تو وہاں بھی ایسے ہوا کہ وہ عورتیں اپنے ساز وغیرہ درست کر رہی تھی عرس میں بجانے کے لیے مزار کے قریب قریب عرس کے موقع پر. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی نظر پڑی تو لاہور شریف پڑھتے ہوئے واپس ہو گئے. فرمایا کیا ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا؟ ایسے عظیم موقع پر ایسے لوگوں کو بلایا گیا؟ جا کے خبر کر دو, اگر یہ لوگ یہاں رہیں گے تو میں یہاں نہیں رہوں گا, اور اگر میں یہاں رہوں گا, اگر یہ لوگ مجھے چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو یہاں سے رخصت کیا جائے, ورنہ ان کی موجودگی میں ہرگز عرس میں شرکت نہیں کروں گا, عرس میں شرکت نہیں کروں گا. جو صاحب محفل تھے, جو لوگ منتظمین تھے, دوڑے آئے, فوراً ان عورتوں کو بھگایا کہ تم لوگ کہاں سے آ گئی, تمہیں کن لوگوں نے بلایا ہے. ان کو بھگایا, پھر اعلیٰ حضرت کو لے کر اس عرس پاک کی محفل میں گئے, اور پھر اعلیٰ حضرت نے وہاں شرکت فرمائی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیشہ اللہ یاد رہتا ہے. یہ وہی کام کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے, اور وہ کام ہرگز نہیں کرتے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم ہرگز ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اے ایمان والوں, ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, یعنی اللہ کے ارشادات کو بھلا دیا, اللہ کی مرضی کو بھلا دیا, اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. اور جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان لوگوں کو یہ بھلا دیا کہ انہیں یاد رہ سکے کہ آخرت میں کیا چیز فائدہ دے گی اور کیا چیز نقصان دے گی. یہ ایک بہت بڑی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں, جن کو اللہ یاد نہیں رہتا, جو شراب بھی پی رہے ہیں مسلمان ہو کر, جو سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں مسلمان ہو کر, جو جوئے کے اڈے بھی چلا رہے ہیں مسلمان ہو کر, جو برائیوں کے اڈے چلا رہے ہیں مسلمان ہو کر, جو زناکاریاں کر رہے ہیں مسلمان ہو کر, جو مختلف خرابیاں قتل و غارت گریاں کر رہے ہیں مسلمان ہو کر, ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کو بھلا چکے, انہیں اللہ یاد نہیں. اس لیے کہ اگر اللہ یاد ہوتا تو اللہ کے فیصلے تسلیم کرتے, اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتے. اور جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے آخرت کے نفع اور نقصان کو نکال دیا. یہ بھول گئے, اللہ نے ان کو بھلا دیا.
کہ اب ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آخرت میں میرا ہوگا کیا. اور یاد رکھیں جن لوگوں نے آخرت کی پرواہ کی، ابھی کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، ایک نوجوان ہے غالباً فلسطین میں، اس کو گولیاں لگی ہیں یا گولا لگا ہے، آنکھیں اس کی بند ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، سیاہ داڑھی، نوجوان ہے، خون ناک سے مختلف جگہوں سے نکل رہا ہے، موت قریب ہے. جن لوگوں نے اللہ کو فراموش نہیں کیا، اللہ کو یاد رکھا، اس بندے کو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بند ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور مسکراہٹ ہے چہرے پر. اس فلسطین میں کتنے نوجوان شہید ہوئے اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں لائیو بھی لوگوں کو دکھائیں، لائیو دکھائیں. اس کی آنکھیں بند ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھ لو تو تم سارے بھی اللہ کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، ایسی چیزیں کبھی اللہ نے اپنے نبی کے رہتے ہوئے جب وہ حیات ظاہری سی تھے نبی کے صحابہ کو ایسی چیزیں دکھلائی تھی کہ جب ایک صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مرنے کی جلدی ہے، مجھے جانے دو دشمنوں کی بھیڑ میں، لوگوں نے پوچھا ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے اس پہاڑ کے دامن میں جنت نظر آ رہی ہے، بس ادھر مروں گا ادھر جنت میں پہنچا دیا جاؤں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا ہے، اللہ کو یاد رکھا. ایک نوجوان فلسطین میں شہید ہوا، شاید آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہو، شاید وہ زندگی میں کبھی بھی اتنا خوبصورت مسکرایا نہیں ہوگا جتنی خوبصورت مسکراہٹ اس کی شہادت کے وقت اس کے چہرے پر ہے. پوری واضح مسکراہٹ ہے جیسے یہ مرا نہ ہو، جیسے یہ مرا نہ ہو. ان لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا. اور جو اللہ کو بھلا دیتے تو ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. مرنے کے وقت ایک بندے کی میت کے پاس لوگ آئے، موت قریب ہے، تو لوگوں نے کہا اونچی آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی پڑھے گا. اونچی آواز سے پڑھو تو یہ بھی پڑھے گا. تو لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے نہیں پڑھا. لوگ پریشان ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر پڑھا، اس نے نہیں پڑھا. لیکن اس نے کچھ بولنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کان لگا کے سنو کیا بول رہا ہے، کان لگا کے سنو کیا بول رہا ہے. تو کسی نے کان لگا کے سنا تو وہ بول رہا تھا تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا. جب اس نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے، کلمے کے جواب میں کہہ رہا ہے تو بھی پی مجھے بھی پلا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو گھر والوں کے سر شرم سے جھک گئے. لوگوں نے پوچھا بتائیں تو یہ کیا بول رہا ہے تو بھی پی مجھے بھی پلا. کہا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، یہ اصل میں دنیا میں بھی یہی کہا کرتا تھا تو بھی پی مجھے بھی پلا. یہ شرابی تھا، شرابی تھا. جب شراب کے جام بنائے جاتے تھے تو یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا تو بھی پی مجھے بھی پلا. ساری زندگی اسی میں اس نے شراب میں گزار دی، اب موت کے وقت بھی کلمہ پڑھنے کے بجائے کہہ رہا ہے تو بھی پی اور مجھے بھی پلا. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو بھلا دیتے ہیں، جو خدا کو بھلا دیتے ہیں. اور جو خدا کو یاد رکھتے ہیں وہ خود کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، وہ خود مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، وہ خود لوگوں کو بتاتے ہوئے جاتے ہیں میرے جنازے پہ نہ رونا، اپنے لیے فکر کرو اور اپنے لیے رونا. میں تو اس حال میں جا رہا ہوں، ابھی جنت میں پہنچا نہیں ہوں، لیکن ابھی سے میرے کانوں میں فرشتے کہہ رہے ہیں اے اطمینان والی جان اللہ کی طرف چل، اللہ کے خاص بندوں کے صف میں چل، اللہ کے خاص بندوں کے صف میں داخل ہو کر تو اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا.
اپنے پہ رو، میری فکر نہ کرو، میرا چہرہ دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، میری مسکراہٹ دیکھو۔ فلسطین میں کئی جنازے ایسے اٹھے، کوئی ایک بولے، دو بولے، چار بولے تو ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، پورا مجمع ہے۔ بچے کے بارے میں بھی ویڈیو وائرل ہے اور بڑے کے بارے میں بھی وائرل ہے کہ لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں، شہید بچہ ہے، ہاتھ لگا رہے ہیں، لوگ ہاتھ لگا کے سونگ رہے ہیں، اور سب میں یہ خبر پھیلی ہے یہ بچہ ایک بم کے حملے میں شہید ہو گیا، اس کے جسم سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ جو قریب آ رہا ہے یا جو ہاتھ لگا رہا ہے سب کو ایک جیسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، وجود سے، شہادتوں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو فراموش نہیں کیا۔ تو اللہ کے نیک بندو، چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ کو یاد رکھو، ہماری آگے کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ختم ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی، ہمیں تیاری اس کے لیے کرنی ہے۔ اس روشنی میں نے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں آپ کو گوش گزار کی کہ انہوں نے ہر مرحلے میں اللہ کو یاد رکھا، دشمنوں کی بھیڑ میں، اپنوں کے ہجوم میں ہمیشہ وہی بات کی جس سے اللہ راضی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے فیصلے کو رکھا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اپنی زندگی پر بھی اسی کو نافذ کیا کہ میری زندگی میں بھی وہی چلے گا جو اللہ کی مرضی ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں میری مرضی بھی نہیں چلے گی، صرف اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں مومنوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرما لیجیے۔